الا للہ الدین الخالص. رکھتے ہو یہ کب تک رہے گا؟ خواب کب تک؟ نسیم جاگو اٹھو کہ بھاگو کہ رات بہت کم ہے. یہ رات کم ہے، صبح کا وقت قریب آ رہا ہے. اللہ یوم حشر بنا رہا ہے. کچھ کیا اپنے لیے؟ تم نے رمضان کی کوئی تیاری کی؟ رمضان کی تیاری کے لیے کچھ کیا؟ ابھی کرو گے. بھاگو کے بازاروں کے اندر سوٹ لینے جا رہے ہو، جوتے لینے جا رہے ہو، کپڑے لینے جا رہے ہو، درزی کے پیچھے جا رہے ہو، عورتیں جا رہی فیشل کرنے کے لیے. میں تم سے کہتا ہوں اپنے گھروں میں جا کر پابندیاں لگاؤ اور بزور طاقت لگاؤ. اگر عورت کو پینٹی بھی لگانی پڑے تو ایسے وقت میں پینٹی لگاؤ، روک دو اس کو. تم لوگ رمضان میں یہ کنجر کام کرنے کے لیے شیطان نے تمہیں کن کاموں میں مصروف کر دیا؟ اگر کسی کو کپڑے خریدنے بنانے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے، ضرورت ہے، پھر بھی کہتا ہوں ضرورت ہے. ضرورت نہیں تم عیاشیاں کرتے کچھ دن اچھے لگوں، گڈ لکنگ لگوں. گڈ لکنگ کیا؟ جس کے دل کے اندر جا کر دیکھو اس کا دل بیڈ لکنگ نظر آ رہا ہے، اس کا تو گڈ لکنگ کیا کرنا تم نے؟ اپنے کپڑے اگر تو کپڑے پرانے پہنو اور بائیکاٹ کر دو نئے کپڑوں کا. واللہ اس دور کے اندر نئے کپڑوں کا بائیکاٹ کرو گے تم بچو گے. پرانے کپڑے پہن کر عید پڑھو. کیا ہوگا پرانے کپڑے پہننے سے؟ میں کئی سالوں سے پہن کر پرانے کپڑے پہن رہا ہوں. کیا ہے مجھے؟ کیا ممبر سے اتار دیا گیا ہوں یا لوگ مجھے عید مبارک نہیں کہتے یا میرے گلے نہیں لگتے ہیں؟ میں نے کہیں حدیث میں نہیں پڑھا کہ سرکار نے عید والے دن نئے کپڑے پہنے ہوں. حضور اپنے نیا کپڑا کبھی کبھی سلواتے جب کپڑے پھٹ جاتے، چاہے وہ عید ہو چاہے غیر عید ہو، سرکار اس کے مطابق کپڑے پہن لیتے تھے. تمہیں کپڑوں کی دکانوں پہ ہجوم نظر آئیں گے، جوتوں کی دکانوں پہ ہجوم نظر آئیں گے. میں کہتا ہوں مہندی اور چوڑیوں کی دکانوں پہ ہجوم نظر آئیں. کیا پرانی چوڑیاں اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی؟ اس میں تم اپنا رمضان برباد کر دیتے ہو. اور بدبخت اور لعنت زدہ وہ مرد ہیں، یہ سن لیں، اس پہ لعنت پورے رمضان برستی ہے، جو ڈھیروں افطاریوں کے ڈھیر لگا کے بیٹھے ہیں، یہ 7 چیزیں 8 کھاتے، ان پر لعنت برستی. فرشتے ان پر بد دعائیں دیتے کہ ظالم، تیرے نبی نے اس طرح روزہ کھولا تھا جیسے تو روزہ کھول رہا ہے. سرکار کا فقر اختیاری تھا، حضور غریب نہیں تھے. سن لو، تمہارا نبی غریب نہیں تھا. اللہ نے کہا نبی اگر سونے کا پہاڑ کا حکم کرے میں اس احد کو کہوں گا تیرے ساتھ سونے کا بن کر چلے گا. میرے نبی نے کہا نہیں، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو محمد عربی 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھتا، سب کچھ بانٹ دیتا. اللہ کہ کوئی قرضہ ادا کرنے والا کوئی رہتا ہوتا تو وہ رکھ کے سب بانٹ بونٹ دیتے. سرکار نے فرمایا نہیں، تمہارا نبی غریب نہیں تھا. یہ سوچ لو، کوئی آدمی کے ذہن میں جس دن یہ بات آئے کہ تمہارے نبی معاذ اللہ من ذالک بھوکے، اللہ میں یہ کہنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو اس طرح کوئی غریب کا لفظ بولے یا بھوک کا یا اس طرح کوئی لفظ بولے. میرے نبی شہنشاہ معظم تھے، وہ بادشاہ تھے مدینے کے. عرش فرش کے خزانے ان کے لیے خدا نے بنائے تھے. وہ چاہتے تو جو کہتے وہاں اللہ ان کے محبوب کے لیے کرتا. میرے نبی نے فقر اختیار کیا ہے، مجبوری نہیں تھی. 2 چیزیں رکھ دی، بائی چوائس میرے نبی نے غریبی لی. فرمایا میں غریبوں کے ساتھ ہی اٹھوں گا، ان کے ساتھ ہی میں جاؤں گا. وہ غریب جو امیروں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے اور امیر جنت کے دروازے کے باہر حساب دیتے رہ جائیں گے، حساب دیتے رہ جائیں گے. کس طرح کی بات کرتے ہو؟ سرکار نے اس طرح عیدیں منائی. سرکار کی افطاری کچھ سحری کچھ کبھی تمہاری ہوئی. ہمیں کہتے جی مولوی کہتے او جی قائد صاحب داڑھی سنت کے مطابق ہے. اور داڑھی کیا، ہر شے، روٹی بھی سنت کے مطابق. اگر داڑھی سرکار کی 24 گھنٹے ساتھ رہتی تھی، روٹی بھی حضور ساتھ ہی کھاتے تھے 24 گھنٹے. سمجھ گئے نا؟ بستر بھی 24 گھنٹے وہی جو جس پر نبی دراز ہوتے تھے. سنت نہیں ہے؟ اتنا گھر جتنے گھر میں میرا نبی رہتا تھا اس طرح ہی سرامک سٹائلیں. مولوی جی تو ہمارے کہاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ آ جاؤ، پھنس جائے گا کاشف علی بھی، پھنس جائے گے آپ بھی، ہم سب ایک ہی. فرشتے ہانک ہانک کر جہنم کے اندر ڈانٹتے چلو چلو چلو، ہنڈو کوڑے مر رہے ہیں، ادھر پڑھ رہے ادھر پڑھ رہے ہیں، حال دعائیاں الہی ہمیں بچ. اللہ نہیں نبی کی نافرمانیاں کی تم لوگ قابل ہی نہیں ہو اس کے. میں تمہیں رکھوں گا اپنی افطاریوں اپنی سحریوں کے اوپر. یہ اسراف کرنا چھوڑ دو. بیویوں کو ذکر کرو، اذکار کرو، جو نبی کا اس طرح دن گزارو. اگر افطاریوں سحریوں کپڑوں کے اندر جوتوں کے اندر ہی تم نے اپنا رمضان گزار دیا، وہ قیمتی موقع کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے وہ قیمتی موقع؟ رمضان کی تیاری جس نے کرنی ابھی کر لے. جو اگر خریدنا بھی چاہتا ہے میری اس بات کے بعد بھی تو خرید کے ابھی رکھ دے. دوستوں کی افطاریاں مت کرو، بالکل ناجائز ہیں یہ افطاریاں. حضرت مولانا اسحاق صاحب کرتے تھے، میں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا. میں نے کہا جائز نہیں حضرت جی. پہلے آخر میں جب میں نے تو بتایا کہ یہ فتنہ ہے افطاری، تو پھر وہ فتنہ بھی چھوڑ گیا افطاری.
ہم کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھ کر افطاری کر لیتے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، سحری ان کے ساتھ کروں گا جا کر کے، تو ہم سحری میں اکٹھے استاد شاگرد کرتے جب مسجد میں آ جاتے۔ تمہاری سحریاں گٹا گٹ پی رہے ہو، تمہاری افطاریاں پیٹ اتنا پھول جاتا ہے کہ بعد میں تمہیں سے مغرب اور عشاء پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، تراویحاں پڑھنے والے حال بے حال ہوئے ہوتے ہیں، مولانا مولوی صاحب کو اپنا نہیں پتا ہوتا، آپ کو اپنا نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں بے ہوش، اور کئی تو ساری رات جاگتے کہ کہیں میں سو گیا تو صبح کا روزہ نہ رکھنا پڑ جائے، اس میں فیس بک ٹی وی اس پہ لگے رہتے بھی ساری رات، لو یہ نیا ہی آ گیا ہے روزے والا، یہ نیا ہی روزے والا۔ نبی اس رات سو گئے، نبی نے رمضان غیر رمضان ایک شیڈول رکھا، نبی کے دو اللہ نہیں تھے، تم نے دو دو رب بنائے ہوئے ہیں، ایک رمضان والا اللہ میاں، ایک غیر رمضان والا۔ بی بی عائشہ صدیقہ نے کیا جملہ بولا، پوچھا اماں رات کی نماز کیسی تھی، تو اماں نے کہا پتر تیرے نبی کی نماز رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکھتے ہی ہوا کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ روٹین ایک تھی سرکار کی، دو تو تین تین روٹینیں نہیں بنائی ہوئی تھی، جو اب آپ منافق بن جاتے، ٹوپیاں سر پہ آ جانی ہیں، کچھ دیر کے لیے فیس بک کے کیسے تماشے کرتے پھرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح علوم میں خیر سے مستفید فرمائے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو علوم میرے سرکار نہیں لے کر آئے، اور جو ایک الگ سے توجیحات ہے، اب وہ علوم شرع ہیں، وہ کتنا ہی دنیا کا پڑھا لکھا ہو، میں اس سے کبھی کچھ قبول نہیں کروں گا، اللہ مجھے اس سے مامون اور محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہر سال ایک ہی سوال پھر آ گیا، شب رات 13 14 15 روزے کی کیا یار بتاؤں، پہلے ریکارڈ کرائے ہوئے، میں نے لڑکے سے کہا سارے چلا دے، جس نے پوچھا نا جو ہمارا جاننے والا، اس کو ڈنڈے لگائیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا مجھے بتائیں، پھر اس کا میں کرتا ہوں علاج کہیں۔ ہر سال پھر کچیدہ قاعدہ شروع تو پھر کچیدہ قاعدہ شروع تو کیا کرتے پھرتے؟ بتایا تو ہے کہ شب رات کوئی چیز نہیں ہے۔ 13 14 15 حضور پاک روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں آپ رکھ لیا کریں۔ شبرات میں یہ جو رمضان ہے، اس میں شبان میں اچھے بادام، یہ اچھی اچھی چیزیں کھائیں جو طاقت والی، تاکہ پیارے پیارے روزے گزر جائیں۔ ہر کوئی آتا ہے آج بڑی گرمی سی، آج بڑی گرمی سی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب تو روزہ رکھ لے تو بھوکوں والا چہرہ نہ بنا، بھوکوں والا چہرہ نہ بنا، بھوکوں والی شکلیں بنا لیتے ہیں۔ ایک روزہ ایک وقت کا کھانا، اور دنیا کو بتاتے پھرنا بھی مجھے روزہ رکھا کے اس نے بڑا میرے پہ ظلم کیا ہے۔ تندرست و توانا نظر آؤ، جس وقت روزہ کھولنا ہو بعد 5 10 15 منٹ 20 منٹ پہلے جسم پہ پانی بہا کے، نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، غلام حاضر ہے جی، دیکھ لیں چہرہ بھی آپ کی بات پر خوش ہوں، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے۔ کہ روزہ کھلے تو پتہ چلے، میں تو یہاں ایسے ہی کھولتا ہوں، وہ پتہ چلے غلام نے روزہ کھولا ہے، یہ تو بے ایمان نے روزہ کھولا ہے جو اندر تڑپتا پھرتا کہ روزہ کھڑ جی، افرا تفری تے ٹھنڈے میٹھے جگ پانی کے تے اندر گٹا گٹ تے برا حال بونکے دے اڑیے کوئی طریقہ ہے؟ سادہ پانی حضور نے اس طرح کھجور کھانی، اشارہ ہو جانا بس بسم اللہ، ساتھ حضور پاک کے پاس عام پانی ہونا، پی لینا، چلو کر کے دیکھیں۔ مجھے آپ کہیں گے کہ پورا رمضان اندر ایک نور تھا، اور اس نور نے جو مجھے مزہ دیا کاش صاحب اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ کر کے دیکھیں، کہتے ہیں نا آزمائش شرط ہے، کر کے دیکھیں۔ اس لیے اس میں اچھا کھائیں، صحت کا خیال رکھیں، علم غلم نہ کھائیں۔ کیوں؟ اس نیت سے کہ میں نے رمضان شریف میں ٹکا کے اس پہ زور لگانا ہے، جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور لگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو شبان بڑے اچھے انداز سے گزارے، ہمیں رمضان تک پہنچائے، رمضان کے بعد عید تک بھی ہمیں لے کر جائے، رمضان ہمارا سارا قبول و منظور فرما لے، رمضان کے اندر ہی ہمیں، اور انشاءاللہ